یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله العظيم آقا کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی تاہا سے عیاں ہے تیری سیرت کا قصیدہ قرآن میں یاسین تیرا نام و لقب ہے ہر طرح کی حمد و سلام اللہ مالک خالق رازق کے واسطے بے شمار انگنت درود و سلام امام کائنات نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی و بابرکت دے صاحبوں ساتھیوں بزرگوں بھائیوں دوستوں قرآن مقدس دے اندروں انبیاء علیہ السلام دے سلسلے دے اندروں پہلے نبی زمین دے اتے آن والے میری مراد حضرت آدم علیہ السلام نے اونا کی سیرت گلدستے دے اندروں کچھ باتاں ذکر کیتیاں اور کچھ انشاءاللہ آج ذکر کرا گے مالک حقیقی قول و دعا ہے کہ اللہ کریم سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے پہلی بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام رب دے پیغمبر نے اور یہ ہوتے کوئی دوسری رائے نہیں کیونکہ پیغمبر دے واسطے دو شرطاں نے کہ اللہ کا ہم کلام ہونا اللہ کا وحی کرنا اللہ کریم کا آبد احکامات پہنچاؤن واسطے اونا دے نال گفتگو کرنا اور بلکہ آدم علیہ السلام ہوتے اللہ کریم نے آپ دے ہاتھ نال بنا کے آپ کی روح کھو کے اور اونا کی طرف وحی کی دیئے وحی نہیں بلکہ ڈائریکٹ ہم کلام بھی ہوئے نے اس واسطے وہ رب دے پیغمبر نے اور دوسری بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جب جنت دے اندر اللہ کریم نے اونا کو بنا دیتا مقام تے مرتبہ مل گیا اور رب رحمان نے پھر اینا دے سکون اور اطمینان دے واسطے کیونکہ انسان دی ایک فطرت ہے فطرت یہ ہے کہ اینو سکون تے اطمینان چاہیے اور سکون تے اطمینان اس مرد دا عورت دے اندر اللہ نے ودیت کا چھڑے چونکہ دونوں چیزاں مرد اور عورت یہ جڑا سکون اللہ نے بنایا ہے یہ کسے اور چیز دے اندر رب نے نہیں رکھیا چونکہ انسان مٹی تو پیدا ہویا ہے آدم علیہ السلام دا یعنی آدم دا معنی یہ ہے کہ مٹی جو بنیا ہویا اور دوسرا دا معنی ادیب الارض زمین دا چھلکا اور تیسرا دا معنی گندمی رنگ والے اور یہ سارے معنی بلا کے اسے نامے ہوتے اللہ کریم نے نام رکھ دیتا ہے آدم کیونکہ رب نے نام ہے اور آدم علیہ السلام دی زوجہ محترمہ دا نام ہے ہوا ہوا دا معنی ہے زندہ دے وچوں پیدا
زندہ دے وچوں پیدا ہون والیاں ویسے ہوا دا معنی لغت دی نظر سے زندگی ہوا دا معنی ہے۔ آدم علیہ السلام جنت دے اندر لیٹے ہوئے سن تے اللہ کریم نے آدم علیہ السلام دی کھبی پسلی دے اندروں اما ہوا نو پیدا فرما دیتا اور 4 طریقے روئے زمین دے ہوتے پیدائش دے تین جڑے نے وہ معجزانہ طور تے اور ایک جڑا عام روٹین والا معجزانہ طور تے آدم علیہ السلام بغیر ماں اور باپ کو پیدا ہوئے، پہلا طریقہ۔ دوسرا بغیر باپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تیسرا طریقہ مرد کے اندر عورت کا پیدا ہونا یعنی کہ اما ہوا پیدا ہونا، اور چوتھا طریقہ مرد اور عورت کے ذریعے مذکر مؤنث کے ذریعے وہ جڑا عام روٹین چل رہی ہے۔ پہلے 3 طریقے جدو عیسائیاں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا دا بیٹا آخ دیتا، اللہ کریم نے کہہ دیتا اِنَّا عیسیٰ کَمَثَلِ آدم، عیسیٰ علیہ السلام تسی آندے ہو خدا دا بیٹا ہے، نہیں اس طرح نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام تے بغیر باپ تو پیدا ہوئے ہیں، آدم علیہ السلام کو اللہ کریم آندے نے میں بغیر ماں اور بغیر باپ تو پیدا کر چھڑیا۔ اس واسطے وہ خدا دے بیٹے نہیں، رب دی مخلوق ہے۔ رب جویں چاہتا ہے وہ کر کے بتا دیتا ہے، وہ دیاں قدرتاں دا کوئی شمار نہیں۔ اج آدم علیہ السلام آرام فرما رہے سن کھبی پسلی دے اندروں، کھبی پسلی اے جڑی کھبے والے پسلی ہے اے تھوڑی جی ٹیڑھی پسلی ہے، ٹیڑھی پسلی بلکہ بعد میں لکھیا اتلی اے اوپر والی اے پسلی جڑی اے جنوں ہاسا دے ایک ٹیڑھا ہے، اور اتھوں اللہ کریم نے اما ہوا نو پیدا کر دیتا۔ اپنا رکھا کہ کیویں اور رب جانے دے ہوگا، کب جانے اپنا سوچن دی لوڑ، اپنا مقصد جدو حل ہے کہ بیوی سکون واسطے اللہ کریم نے پیدا کر دی تھی، اور جدو اٹھے دے قریب بیٹھیاں سن تے پوچھیا تو کون؟ کہنے لگیا کہ میں ہوا۔ اور کالے واسطے اہ مینوں تہاڈے سکون واسطے رب نے پیدا کیتا۔ تے جدوں دوویں سکون دے نال آکھو کہ نکاح کینے کیتا سی، جنہیں پیدا کیتا ہے انہیں نکاح کر دیتے ہیں۔ وہ جبریل نے کر دیتے، وہ اسرائیل نے کر دیتے، وہ اسرافیل نے کر دیتا ہے۔ جدوں رب نے آکھ دیتے کہ میں تہاڈی بیوی بنا دیتا ہے تے پھر رباں نوں اعتراض والی لوڑ کوئی نہیں، نکاح ہو گیا، جنت دے وچ رہن لگ پے۔ تے اللہ دی بات تے ذرا غور کرنا، اللہ فرماتے نے یا آدم، او سبحان اللہ، یا آدم جی اللہ جی اسکن انت وزوجک الجنہ، تسی تے تہاڈی بیوی دوویں جنت دے اندر رہو۔ بیوی بنا دیتے قرآن کیا ہوتا ہے، اور پھر نال کی رکھے جتھے مرضی رہو، جتھے مرضی کھاؤ، جتھے مرضی پیو، جتھے مرضی آرام کرو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، آجڑا درخت ایدے نیڑے نہیں جانا۔ اللہ بھی ٹھیک ہے، فرمایا اگر چلے گئے تو گنہگار ہو جاؤ گے۔ اے پہلی شرط لا دیتی بھی ایدے نیڑے نہیں جانا، لیکن انسان دی فطرت ہے جس دم تو روکیا جائے وہ کر کے دیکھنا ہے، چکھ کے دیکھنا ہے، ایدے تو روکیا تے پتہ نہیں کیوں روک چھڑے ہے، فطرت انسان دی۔ اور حدیث نے آکھیا بلکہ قرآن آتا ہے کہ آدم علیہ السلام انسان بھلنا آرے تے آدم علیہ السلام دے کولوں صاحبن آدم علیہ السلام کو ہو گئے۔ انسان دی فطرت مٹی دی فطرت تے جدوں اے روک دیتا تے ہن آرام دے نال پھر رہے تے ابلیس جندا تذکرہ گزشتہ میں ہو چکیا اینوں بھی کٹ دیتا سی۔ مفسرین
شیطان نے وسوسہ پایا آکھاں کہ وہ باہر سی وہ اندر سی ایتھوں وائرلیس دے ذریعے جتھے مرضی تے جو مرضی کر لی کیونکہ ہو جاتا ہے فون دے ذریعے ہو جاتا ہے اپاں جو سب دے منہ چبا کے مور دی آواز کٹ کے تے جنت گھلیے اپاں نوں ایڈا بھائی لگن دی لوڑ رب نے جدوں یہ آخ دتا کہ وہ نے وسوسہ پایا وہ کتوں پیچھے پا دیتا ہے تے یا اندر جا کے پا دیتا وہ نے وسوسہ پا دیتا وسوسہ پایا تے آکھیا کی ہے اینج کر کے کول بیٹھ گیا آکھن لگا اما دی بابا دی گل سنو نا وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة وہ پتا دے رب نے تانوں روکیا کیوں ہے یہ درخت تو کیوں روکیا ہے ہاں جی کیڑیاں گلاں نے فرمایا دو وجہ نے ہر بندے دی مجبوری دو وجہ صرف دو نمبر ایک بوٹا کبھی نہ ہوئے جوانی کو پسند کرتا ہے کیوں جی جوانی کو پسند کرتا ہے تے خاص طور تے داڑھی موہن وہ آدھا بھی اس طرح کھوٹا کر کے لا بھی بال چہرے دے نام جیسے ماس پھڑ کے بال کاٹ کوشش کرتا ہے لیکن کریے کی کہ بندے دی فطرت ہے آدھا میں ہمیشہ جوان رہا نمبر ایک نمبر دو بندے دی یہ فطرت ہے کہ میں ہمیشہ مالدار رہا تے سونا رہا مالدار تے سونا بھی رہا ہمیشہ بھی رہا تے مالدار بھی رہا یہ خاصا یہ انسان دی فطرت ہے یہ جو بندہ نکل نہیں سکتا ایو دونے ہونے آگے نا ایو ہی خاصا ذکر کی دیا کہہ لگا پتا دے رب نے کیوں روکیا آدھے نے کوئی پتا نہیں اے بیت دس دیا اے دس دے سائینا آدھے نے گل سنو ان تکون ملکین او تکون من الخالدین دو چیزاں نے ایک دے رب چاہتا ہے کہ تانوں جنت چوں کڈ دیوے تے دوجا چاہتا ہے کہ تسی مک مٹ جاؤ یہ دو چیزاں رب چاہتا ہے ایندے تو اس واسطے روکے آتے اے ہن کی کریے چکھ کے ویکھو جے ہمیشہ رہنا دے ہمیشہ جوان رہنا دے ہمیشہ نازو نعمت رہنا دے اینو چکھ کے دیکھ لو بابا جی نے انکار کر دیتا اما جی دے کول چلے گئے اما جی من گئیاں اما جی من گئیاں تے نے آکھیا جی وا قاسما ہوا قسماں کھادیاں ہر قسماں کھان والا سچا نہیں جے ہوندا نا قسماں بڑیاں کھادیاں تے قسماں کھا کے نا اے اما جی بابا جی کول گئیاں بھی جنوں تسی دلدار دیتا ہے نا وہ اپنا خیر خواہ لگتا ہے تے بابا جی نے آکھیا بھی نہ ایویں کر اور مفسرین نے لکھیا کہ اگر خیانت نہ ہوندی ادوں تے ہن بھی دنیا تے خیانت نہیں سی ہونی اے خیانت اما جی نے کیتی بابا جی دی گل نہ منی تے اما جی دی بابا جی نے مان لے اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ عورت کھبی پسلی جو پیدا ہوئی کھبی پسلی جو یہ تو سیدھا کرنا کوئی آسان کام نہیں تے جے کالے پو گے تے یہ تو توڑ پو گے کالے پو گے توڑ پو گے یہ آہستہ آہستہ سلو اینڈ سٹڈی ریگرس دا ریس اوری کر کے تسی یہ موٹیویٹ کرو گے گل سمجھاؤ گے گل عقل دے وچ آوے گی تربیت کرو گے تے اوری گل بن جاوے گی ایکو واری اگر اصلاح کرن لگو گے تے نو توڑ پو گے تسی یہ اصلاح نہیں کر سکتے اور توڑنا کی ہے وہ طلاق ہو جائے گی لیکن یہ سیدھی تسی نہیں کر سکتے فطرت تسی کبھی دیکھیا نہیں میاں بیوی لڑ پین یہ ایک دھرد ہے کہ وہ آدھی لے ہون مار یہ پھر ہو جا تو چھڑ دیا لے ہون مار ایویں کردیا
کہنے لگے اللہ غلطی ہو گئی ہے، تے اللہ کریم آدھے نے ہوں تسی زمین تے چلے جاؤ۔ آدم علیہ السلام کو ہندوستان دے اندر آدم علیہ السلام کو اتار دیتا اور انہاں دے نال اما حوا نو جنت دے اندر اتار دیتا۔ ہندوستان دے وچ اسی بھی ہاں، پاکستان بھی ہندوستان دے، ہند بھی ہندوستان دے، بنگلہ دیش بھی ہندوستان دے، سری لنکا بھی ہندوستان دے، نیپال بھی ہندوستان دے اندر ہے، افغانستان بھی ہندوستان دے اندر ہے۔ یہ ہندوستان کو چھوٹا دیا نہیں، یہ بڑا بڑا سی، یعنی سری لنکا دے اندر آدم علیہ السلام آئے نے، اور آج بھی اوتھے اسلام زیادہ ہے۔ کیوں؟ اوتھے محمد بن قاسم رحمہ اللہ ہے، وہ بھی جدو سندھ دے اندر آئے نے اور انہوں نے بھی اسی علاقے کو فتح دیتا ہے، راجہ باہر کو شکست دیتی ہے۔ اوتھے اسلام آج بھی زیادہ ہے۔ آدم علیہ السلام دے نال لوگوں کی محبت کہ وہ نبیاں دی سرزمین ہے، اور آدم علیہ السلام اوتھے اما دی جدے دے اندر ہن انہاں نے آدم علیہ السلام نے رب رحمان کو کچھ کلمات سیکھے، اور اللہ کا قرآن آتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات فَتَابَ عَلَيْهِ، وہ کلمات سیکھے۔ اور آج کل اکثر مفسرین یہ کر دیتے ہیں کہ بھائی اہل جنت دے دروازے تے کلمہ لکھیا سی، اودا واسطہ تے وسیلہ پایا، لیکن یہ روایت صحت دے درجے تک کوئی نہیں تے بناوٹی ہے۔ وسیلے تین طرح دے جائز نے، کسی نیک بندے کو دعا کرواؤ، اپنے کسی نیک عمل دا واسطہ پاؤ، رب دی کسی صفت دا واسطہ پاؤ، تین وسیلے جائز، باقی وسیلے منع۔ انشاءاللہ کبھی ذکر کریں گے۔ جڑی بات میں عرض کرنا چاہتا، آدم علیہ السلام ایک دن دعا نہیں کی تھی، 2 دن نہیں کی تھی، 3 دن نہیں کی تھی، 4 دن نہیں کی تھی۔ مفسرین نے لکھا 300 سال تک آدم علیہ السلام رب دے اگے روتے رہے اور آندے ہیں کہ اگر پوری کائنات دے آسمان کو اکٹھا کر دیتا جائے اور جناب داؤد علیہ السلام دے رومن کا مقابلہ نہیں، اگر داؤد علیہ السلام دا پوری کائنات دے رومن دا اگر آسمان کو اکٹھا کیتا جائے، حضرت آدم علیہ السلام دے آسمان دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حالانکہ آدم علیہ السلام دی انہوں غلطی کہنا مناسب نہیں، صرف اجتہادی مسئلہ بنے ہے اور کوئی گل نہیں، لیکن نبی جو ہے مبرہ بالخطا ہوتا ہے۔ اگر کوئی اجتہادی غلطی ہو جائے اللہ ان دی اصلاح کدی تا سختی نال کر دیندے نے، کدی نرمی نال کر دیندے۔ نبیوں دے اوتے غلطی آدھے نے خاصا دی گل عام نہیں کری دی، لوگ سیانے آئے جنہیں میں اکثر کیا کرنا خاص دی گل نبی دی چھوٹی جی بھی صاحب جیڑی ہے وہ بھی اللہ نے گوارا نہیں کی تھی کہ جدوں دعا کرنی شروع کی تھی۔ اللہ غور کرتے جانا دعا کی ہے، آکھے ربنا ظلمنا کالا آئینا تو آنے آکھیا تے یا پھر آدم علیہ السلام نے ایک گلے آنے اپنی بیوی کو بھی شامل کیتے۔ میں تے تفسیرات پڑھے ہیں جدوں بندہ دعا کرے تے اپنے کلے واسطے نہ کرے، اور جدوں بیوی دعا کرے وہ بھی اپنے کلے واسطے نہ کرے، جدوں بچہ دعا کرے وہ بھی کلے واسطے نہ کرے۔ اور آقا نے بھی فرمایا مولوی صاحب کو بھی چاہیے آپ دے کلے واسطے دعا نہ کرے، اپنے مقتدیاں کو دعا وچ شامل کرے۔ آقا نے فرمایا اور اسی تو کٹ لیا اجتماعی دعا کا مسئلہ، چلو پھر کبھی، لیکن جڑی بات عرض کر رہے ہیں کہ امام بھی کلا اپنے واسطے دعا نہ کرے، مقتدیاں کو شامل کرے، سامعین کو شامل کرے۔ اسی طرح ہی اوتھے کی آکھیا کالا تسمیہ جمع تو زیادہ نو کیا جاتا ہے عربی دے اندر، اردو دے اندر تا
کی آخیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا ربنا اے رب ہمارے یہ اور نہیں کسی نے بلایا آخیا تے رب نو اور رب ہے کون جنوں آدم علیہ السلام کا واجہ مارتے ہیں جنوں نوح علیہ السلام بنا رہے ہیں جنوں ابراہیم و خلیل بنا رہے ہیں جنوں انبیاء بنا رہے ہیں بلکہ میں جا کیا کرنا اور رب اگر نہ ہوتا یہ جناب درختوں کے پتیاں دی ترتیب نہ ہوتی اگر رب نہ ہوتا یہ جناب زمین فرش نہ ہوتی اگر رب نہ ہوتا آسمان کی بلندی نہ ہوتی اگر جناب رب نہ ہوتا ستاریاں کی ترتیب نہ ہوتی اگر رب نہ ہوتا پانیاں کی روانی نہ ہوتی اگر رب نہ ہوتا مرج البحرین یلتا کی یال اللہ کریم آتے رہے میں موجود ہوں میں تو سمندر چلا سکتے رہے ایک پاسے کھانا ایک پاسے میٹھا لا یلتا کی یال اور وہ آپس سے وچ پانی ملتا بھی نہیں آپس سے پانی رلتا بھی نہیں رب دی پاور موجود ہے اگر رب نہ ہوتا پتیاں کے اندر ترتیب نہ اگر رب نہ ہوتا بلا کوئی مٹھاس نہیں اگر رب نہ ہوتا یہ اپنے نظام کے اندر رات نو نہ آتی دن نو نہ آتا آسمان کی مضبوطی نہ رہتی زمین کا فرش نہ رہتا رب رحمان دی قدرت موجود ہے ہر چیز دستی ہے کہ رب رحمان موجود ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ ایک دن مراد نہ ہویا او دے نال جڑا رب نو نہ منن والا لیٹ ہو گیا تے جناب جدوں پہنچے تے پوچھن لگا مراد کہ جناب لیٹ ہو گیا تے آ گیا کہنے لگا نہیں میری گل سن لو سنا گل سنائی میں آیا دریا دے کنڈے تے دیکھیا اوتھے کشتی کوئی نہ لگا کیویں دیکھیا درخت کھڑا سی کٹیا گیا کٹن والا کوئی نہیں کشتی بنی بناਉਣ والا کوئی نہیں سامان لے آن لگ پئی لے آن واسطے کشتی باہر کوئی نہیں میں تماشا دیکھ رہا ہوں آخر کار میں ٹیبل دیکھیا میں کیا لیٹ ہو گیا اسے کشتی چ بیٹھا آ گیا کہنے لگے تسی جھوٹ بول رہے تھے چلاؤਣ والے تو بغیر چڑھ نہیں سکتی بناਉਣ والے تو بغیر بڑھ نہیں سکتی کٹن والے تو بغیر درخت
میں تے میری بیوی، کیونکہ آج تو کاغذ واسطے بھی دعا کرنی ہے۔ چلو یہ فارمولے تے عمل کر لیا، سمجھا گا کہ ہون دا مقصد پورا ہو گیا۔ گھر والے واسطے بھی دعا کرنی ہے، بھلے جرم بیوی دا ہی ہوے، بھلے جرم بیوی دا ہی ہوے تے پھر بھی دعا کرنی ہے۔ آخر علی کہاں دے اے رب میرے ربی، میرے رب میرے تے احسان کر، میں ظلم کیتا نہیں۔ آخر اللہ عزیز تو میں پاویں او کیتے تے میں کیتے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اے رب سونیا اے غلطی تے دی وڈی کوئی نہیں، پر پیغمبر غلطی پیا سمجھدا ایڈی وڈی چیز نہیں، صحابہ ہوئی ہے لیکن غلطی سمجھی ہے، اور یہ سمجھی ہے کہ رب دی نظر وچ ایک بہت بڑی غلطی بن گئی ہے۔ اسے واسطے تے چکا تے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفروا، تسی بھی اپنے رب کو استغفار کرو، استغفر کو 70 مرتبہ فی کل یوم و لیلہ۔ پیغمبر گناہ کرتا نہیں لیکن پیغمبر پھر بھی رب کو استغفار پہ کرتا ہے، اور آقا دے میں 100 باری رب کو معافیہ مانگتا ہے۔ اب تو ضروری نہیں قرآن جیتا ہوئے تو معافی منگے، ویسے ہی استغفار کرتا رہے کہ رب نے پیغمبر نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الکافرین من الخاسرین۔ اللہ گھاٹا پاؤن والیاں جو ہو جاواں گے تے رب رحمان نے دعا نو سن لیا تے چلدے چلدے عرفات نو عرفہ اسے واسطے جاندے نے، یہ دا معنی ہوتا ہے پہچان، عرفہ پہچان، عرفہ یار پہچان۔ یہ تھے پھر اما ہوا بابا جی دی رب نے دعا قبول کر کے یہ تھے ملاقات کروا دی، اور یہ مقام توبہ بھی آتے ہیں کہ ملاقات کروا دی تھی۔ جب ملاقات کروا دی تھی تے پھر آدم علیہ السلام نے پھر وہ رہنا شروع کر دیتا کہ پھر اللہ نے اولاد دے دی تھی، اور اولاد بھی مفسرین نے لکھا کہ 80 تعداد ہے، کتنی 80 40 جوڑے، 40 جوڑے ایک وقت دے جوڑے دا ایک وقت دے جوڑے دے نال نکاح کر دیتا جاتا سی آدم علیہ السلام دی شریعت تے جدوں آدم علیہ السلام نے آپ دے دو پتراں نوں آکھیا، قرآن نے تے نام نہیں لیا، تورات نے لیا حابیل اور قابیل دا نام، اور حدیث نے بھی لے لیا، اور اے قابیل تے حابیل نوں آکھیا بھی تسی ایک دوجے دی باجی نال شادی کر لو، تے قابیل ویر گیا کہنے لگا کہ میری بہن خوبصورت ہے، میں اون دے نال ہی کراں گا، اونوں آپ دے نال کر لوے۔ آدم علیہ السلام نے کہا بھی انج نہ کرو، رب دی شریعت ہے تے شریعت نہ بدلو، تے چپ ہو گئی۔ اے آج کرنے واسطے چلے گئے، آدم علیہ السلام اوتھے تو نہیں سن یا سفر تے چلے گئے، مگروں قابیل نو چڑھیا وٹ، اونے آکھیا کہ میں بھرا نو چھڑنا ہی نہیں، تے آدم علیہ السلام نے بھی فیصلہ کیتا سی بھی قربانی پیش کر کے ویکھ لیا تے او قربانی پیش کیتی۔ ایک بھرا نے ایویں گلے سڑے جا تھوڑا جہا سامان جگہ رکھ دیتا تے دوجے بھرا نے ستھرا جہا جانور پیش کیتا، او ستھرا جانور جڑا او اللہ نے قبول کر لیا، او گلیا سڑیا قبول نہ ہویا، او اور وٹ چڑھ گیا۔ جویں آدھے نے ایدیاں لوماں تے کپڑا زیادہ پاوندا ہے ایسی تیسی تیرا بھرا ہے، کیوں ادھر بنے؟ یہ سوچا ایدے آلو پہلو جو پڑھ لینے میرے ریٹ کیوں نے، مراد ایک سوچ ہے۔ تے جدوں انہیں آکھیا ایدی قربانی قبول ہو گئی تے میری نہیں ہوئی، تے انہیں آکھیا میں بھرا نو قتل کر دیاں گا، قتل کر دیاں گا۔ تے انہیں پھر پروگرام بنا لیا، دوجا بھرا آندا بھراوا
پیچھے غلطی دی ابتدا کرنے والے نو سزا ملتی ہے، اگر کوئی نیکی کرے تے نیکی دے اوتے لاون والے نو اللہ دا صلہ عطا کردے نے۔ اللہ کریم مینوں تے ابو ساریاں نو آدم علیہ السلام